السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین کا آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ باب حفظ السر، سر یعنی راز، سین را یا را مشدد ہوگا یہاں پر، تو راز کی حفاظت کے متعلق یہ ہمارا باب ہوگا۔ بہت زبردست اس کے اندر روایتیں ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ ہے، قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اور تم پورا کرو بالعہدی، عہد کو، وعدے کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک جو وعدہ ہے، عہد ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اوفو، یہ اکریمو کے وزن پر اس کو آپ امر بنائیں، اوفی یو اکریمو، تو پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی تو یہ اوفو بنا۔ وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت ہی نازک، کہ فرمایا بے شک لوگوں میں سے، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے جو سب سے برا، اشرو، یہ اصل میں سیکھا تھا اشرو، ٹھیک ہے، تفضیل کا، اس میں تفضیل کا، یعنی سب سے شر بدترین لوگوں میں سے جو انسان ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص جو عورت سے جماع کرے، یفدی الی المرأتی، وہ مرد عورت سے جماع کرے، ٹھیک ہے، اور وہ وتفدی الیہ، اور عورت اس کو مطلب ہم بستری کرنے دے، یا وہ عورت اس سے بھی ہم بستری کرے، ٹھیک ہے۔ تفدی یہ عورت کے متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کا صیغہ، اور یفدی یہ مذکر کی نسبت، یعنی آپس میں یہ صحبت کریں، جو ان کا معاملات ہوتے ہیں شادی شدہ حضرات کے۔ پھر کیا کرے، وجہ کیا ہے اس کے برا ہونے کی، آگے بیان کیا جا رہا ہے، ثم ینشر سرھا، پھر ہا ضمیر یہ جاری ہے مؤنث کی طرف، یعنی وہ مرد اپنی عورت کے جو مسائل تھے تو مطلب اس کو وہ راز بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ راز کیسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ چاہے وہ قولن ہو چاہے فعلن ہو، ٹھیک ہے، ھذا وعید شدید، یہ سخت وعید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ان کے درمیان کی جو باتیں ہیں، جو افعال وغیرہ ہیں، تو ان کی یہ جو راز کی باتیں ہیں، تو یہ بیان کرنا کتنی خطرناک، سخت اس کے اندر وعید بیان کی گئی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث مبارکہ کو مسلم نے روایت کیا، یعنی امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو روا فعل، ہو ضمیر مفعول، اور مسلمون اس کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ حین تأیمت بنتہ حفصۃ، بہت زبردست یہ روایت ہے، صحابہ کا آپس میں پیار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی، یعنی اپنے والد گرامی کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حین تأیمت بنتہ حفصۃ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، کیا نام ان کا؟ حفصہ، ٹھیک ہے، بنتہ تأیمت مطلب بیوہ ہونا، تأیمت جب بیوہ ہوئی، بنتہ ان کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی، اب یہ مبدل منہ تھا تو آگے بدلے کل آ رہا ہے نا، یعنی ہو ضمیر سے کیا مراد ہے، تو یہ پورا نے آگے اس کا مطلب بتا دیا کہ بیٹی، اس سے مراد حفصہ بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدل کی جو آپ نے اقسام پڑھی ہیں تو ان کو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کون سا بنتا ہے، تو بدل کل بنے گا۔ بہرحال بیوہ جب ہوئی تو پھر کیا تھا، تو قالا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقیت عثمان ابن عفان، میں نے ملاقات کی، کن سے؟ حضرت عثمان بن عفان، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ فعرضت علیہ حفصۃ، پس میں نے ان پر معاملہ پیش کیا نکاح کا، یعنی یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو عدت وغیرہ کے مسائل وغیرہ گزرنے کے بعد ہو سکتا ہو، تو میں نے مطلب معاملہ پیش کیا کہ آپ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ فقلت، تو کہتے ہیں پس میں نے کہا ان شئت انکحتک،
اگر آپ چاہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کیا فرما رہے تھے کہ اگر آپ چاہیں انکحتو کا، میں نکاح کر دوں آپ کا، حفصہ بنت عمر، یعنی میری جو بیٹی حفصہ ہے ان سے میں آپ کا نکاح کر دوں. تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ سأنظر فی امری، اس معاملے میں، یہ جو میرا بھی معاملہ آپ نے میرے سامنے رکھا ہے، تو اس بارے میں غور کروں گا، ٹھیک ہے، نظر دوڑاؤں گا، غور و فکر کروں گا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، کہتے ہیں میں چند دن ٹھہرا، ٹھیک ہے، چند دن میں نے گزارے، ثم لاقیانی، پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی، لاقیانی وہ مجھ سے ملے، ٹھیک ہے، لاقیہ فعل ماضی، نی متکلم اپنی بات کر رہا ہے، تو جب پھر وہ مجھے ملے، چند دن گزرنے کے بعد وہ مجھے ملے، نی مجھے ملے، فقالا، تو فرماتے ہیں پس کہا، قد بدالی، یعنی حضرت عثمان غنی ملے، پھر انہوں نے کیا بات کیا، اگر کہتے ہیں قد بدالی، تحقیق بدا ظاہر ہوا، لی مجھ پر، یعنی مجھ پر یہ آشکار ہوا ہے، یہ واضح ہوا ہے، یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان لا اتزوجا، کہ میں نکاح نہ کروں، ٹھیک ہے، اتزوجو اتقبلو تھا، ٹھیک ہے، ان آیا تو اس نے آخر میں نصب دیا، میں نکاح نہ کروں، یہ مجھ پر واضح ہوا ہے، یومی ہاذا، ان دنوں، یعنی یہ جو دن چل رہے ہیں فی الحال، تو ان دنوں میرے لیے نکاح کرنا یہ میرے پر واضح ہوا ہے کہ میں نہ کروں، یہ میرے لیے درست نہیں ہے، یا جو بھی آپ نے فرمایا. فلقیت ابا بکر الصدیق، پھر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، ٹھیک ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی. فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، یعنی وہی بات فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نکاح کر دوں. فصامت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت اس بات پر جیسے یہ ان کی گفتگو سنی تو پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، سامتا، آپ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا. فلم یرجع الی شیئا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا، شیئا، ذرا بھر بھی انہوں نے آگے سے کچھ ہی نہیں کہا. فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، آپ فرماتے ہیں کہ پس مجھے ان پر حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ دکھ ہوا. اب کیوں دکھ ہوا؟ اب دکھ ایک تو یہ تھا کہ محبت تھی نا، حاشیے میں جو لکھی نا، آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا یارانہ تھا، تو اس وجہ سے بھی تھی کہ یار میں دوست ہوں، تو مطلب جواب ہی نہیں دیا. اور دوسرا جو بڑا دکھ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چلو اتنی تسلی تو دی تھی کہ میں بات مطلب مشورہ کر کے یا سوچ کر بتاؤں گا، اور پھر انہوں نے چلو ملاقات ہوئی یا جو بھی، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں کہا کہ کل بتاؤں گا یا سوچوں گا یا کیا کروں گا، کچھ بھی نہیں، بلکہ خاموش ہو گئے. تو اس پر زیادہ غصہ آیا، ٹھیک ہے. فلبثت لیالیا ثم خاطبہا، کہتے ہیں پھر میں چند دن ٹھہرا، کچھ دن پھر گزرے، ثم خاطبہا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کیا ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی نکاح کا پیغام دے دیا. خاطبہ یہاں خطبہ سے یعنی نکاح کا پیغام دینا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاں وہ بیٹی کی طرف ضمیر جائے گی، اس حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. تو پھر کیا فرماتے ہیں، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، میں نے نکاح کر دیا، انکحتُ میں نے نکاح کر دیا، ہاں اپنی بیٹی کا، ٹھیک ہے، مؤنث تھا تو یہاں پر بھی مؤنث کی ضمیر، ایہو سرکار سے، ٹھیک ہے، یہ مذکر کی، ایہو مذکر کی، اور ایہا ہوتا تو وہ مؤنث کی ضمیر ہونی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. تو اب جب نکاح ہو گیا تو اب دیکھیے فرماتے ہیں فلاکی یعنی ابو بکرین، پس مجھے ملے، مجھ سے ملاقات کی، فائل کون ہے، ابو بکرین، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہے، ابو بکرین مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات فرمائی، ملے. فقال، اب وہ شکوے وغیرہ دور ہونے والے معاملات ہونے لگے. فقال لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک شیئا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شاید کہ آپ کو، یہاں پر جو وجدتا ہے نا یہ غضبتا کے معنی میں ہے، یعنی آپ کو رنج پہنچا، غضب پہنچا، دکھ ہوا، ٹھیک ہے، آگے بات آ رہی ہے اس کی. تو فرماتے ہیں شاید کہ آپ کو رنج پہنچا، غصہ آیا، آپ کو برا لگا، کب، ہی نہ، جب آپ نے مجھ پر اپنی بیٹی حفصہ کا مطلب نکاح پیش کیا، رشتہ پیش کیا، اور میں نے آپ کو کوئی بھی رسپانس نہیں دیا، جواب نہیں دیا، تو اس پر ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ غصہ ہوا. تو
فقلت آپ نے فرمایا نعم صحیح بات آپ کی، آپ نے صحیح پہچانا کہ مجھے غصہ لگا. قال آپ فرماتے ہیں آگے حضرت ابوبکر صدیق فإنہ بے شک وہ، یعنی یہ جو پیشکش آپ کا کرنا تھا، لم یمنعنی اس چیز سے مجھے کوئی معنی نہیں تھی، یعنی میں نے انکار کیا تو انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ان ارجع الیک فیما عرضت علی الا انی کنت علمت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکرہا. فرماتے ہیں کہ اس مطلب میں نکاح تو کر لیتا، اس سے کوئی چیز مانی نہیں تھی مگر یہ کہ الا انی، مگر یہ کہ میں کنت علمت، مجھے یہ علم تھا، مجھے یہ آشنا ہو چکا تھا، میں یہ جان چکا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر کیا تھا، یعنی سرکار کے دلی ارادہ تھا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سرکار کی خواہش ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب سے یہ میں نے جانا تو اس لیے یہی چیز بس مجھے مانے تھی کہ میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا. فلم اکن پس میں نہ تھا کہ لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سرکار کا راز افشاں کرتا، راز کو ظاہر کرتا. ٹھیک ہے، لام کے بعد مقدر تھا ان، تو لافشی یہ افشیو اکرمو سے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں افشیہ ہو گیا، تو یہاں پر لام کے نیچے ان مقدر ہوگا، یعنی ان مقدر محذوف. بہرحال آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لَقَبِلْتُهَا. اب تسلی دے رہے ہیں مزید کہ اگر سرکار نہ کرتے، سرکار یہ خواہش ظاہر نہ کرتے یا سرکار نکاح نہ کرتے، لَقَبِلْتُهَا تو ضرور میں اس کو قبول کرتا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح میں ضرور قبول کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب پوری حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. بہت زبردست حدیث مبارکہ، رواہ البخاری، جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا. اب اس حدیث پاک کے اندر دو تین جو الفاظ ہیں ان کی یہاں پر تحقیق کر رہے ہیں. تعیمت ای سارت بلا زوج، یعنی تعیمت جو معنی کیا نا بیوہ، تو یہاں پر اس کا عربی میں ایک معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی سارت یعنی ہو گئی وہ عورت، بلا زوج شوہر کے علاوہ، شوہر کے بغیر، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس کو تعیمت بولتے ہیں. تعیمت تقبلت، ٹھیک ہے، باب تفاعل سے تعیم تقبل. وکانا زوجہا توفی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کا جو شوہر تھا نا، زوجہا حاضمی رہے گی ان کی طرف، حضرت حفصہ کی طرف، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شوہر تھا ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ وفات پا چکے تھے. اچھا، جو عبارت اسی صفحے پر آئی تھی نا وجدتا، میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ غضبتا کے معنی میں، تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ وہاں پر جو وجدتا ہے تو اس کا یہاں پر معنی جو عبارت میں کیا نا وہ غضبتا کے معنی میں اس کو استعمال کیا، تاکہ عبارت کا مفہوم صحیح واضح ہو جائے. آگے بہت زبردست اور علم غیب پر مشتمل حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کا علم ماننے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کننا ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عندہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج نبی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، بیویاں تھیں، عندہ سرکار کی خدمت میں حاضر تھیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھیں. پھر کیا ہوا؟ فاقبلت فاطمہ تو، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمشی، چلتی ہوئی آئیں، ما تخطئ مشیتھا، فرماتی ہیں کہ ما تخطئ مشیتھا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنا، آپ کی جو چال تھی، آپ کا جو چلنے کا انداز تھا، کہتے ہیں یہ مختلف نہیں تھا، یہ الگ نہیں تھا. کس سے؟ من مشیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، سرکار کا جو چلن تھا، انداز تھا، جس مبارک انداز سے یہ ذرا بھر بھی، شیئن ذرا بھر بھی یہ مختلف نہیں تھا، یعنی سیم تھے چلنے کے انداز میں. فلما رآہا رحب بہا، اللہ اکبر، بیٹیوں والوں کو سیکھنا چاہیے کہ بیٹیوں سے محبت کیسے کرتے ہیں. فلما رآہا، جب سرکار نے بیٹی کو دیکھا، رحب بہا، مرحبا کہا، ٹھیک ہے، ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کیا. وقال مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، دیگر الفاظ اس طرح کے محبت بھرے فرمائے. ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر ان کو بٹھایا. اب جالسا مجرد میں سے جب تھا تو یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھا. اب اس کو جب مزید فی پہ لے گئے نا، اجلسا، اجلاس باب فعال پر، تو یہ متعدی ہو گیا.
مجرد میں تھا، لازم سے مانا تھا خود بیٹھنا، اجلسا کسی کو جگہ دی بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اجلسا بٹھایا، تو یہاں پر متعدی کا معنی کریں گے۔ اب یاد رکھیے فعل لازم اور فعل متعدی کو کیسے پہچانیں، تو اس کے اوپر 4 طریقوں پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کے طریقے، تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہوگی صرف و نحو کے لیکچرز کے اندر، تو اس پلے لسٹ کے اندر اس کی لنک موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے بٹھایا، سرکار نے بٹھایا ان کو اپنی دائیں جانب یا اپنی لیفٹ دل والی جانب، ٹھیک ہے۔ ثم سارہا فبکت بکاء شدیدا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی، یعنی کان کے قریب جا کر گفتگو فرمائی آہستہ آواز میں۔ سارا، ٹھیک ہے، سین اور را مادہ اس کا، تو را مشدد ہے، ہا ضمیر مفعول کی، تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جائے گی۔ تو جب سرگوشی فرمائی تو اس پر کیا ہوا، فبکت بکاء شدیدا، تو آپ نے سخت رونا شروع کر دیا، شدت کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ فلما رأى جزعها، پس جب رأى سرکار نے دیکھا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جزعها ان کی آہو زاری، ان کا جو درد تھا، ان کی جو تڑپ تھی، تو جب یہ دیکھی سارہ الثانیۃ فضاحکت، پھر ایک مرتبہ دوبارہ سرگوشی فرمائی، تو پھر کیا ہوا، فضاحکت، پس آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، آپ ہنس پڑیں، خوش ہو گئیں۔ فقلت لہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے کہا کہ خصہ کی، ٹھیک ہے، خصہ خاص کیا، ماضی ہے مدہ کے وزن پر، خصہ حضور نے خاص کیا، کی مؤنث کی ضمیر آپ کو، اے فاطمہ آپ کو خاص کیا ہے حضور علیہ السلام نے، من بین نسائہ بالسراری، اپنی عورتوں میں سے، یعنی جتنی بھی ہم ازواج حضور کے پاس بارگاہ میں حاضر ہیں، ان میں سے بالسراری راز بتانے کے لیے، راز کی بات بتانے کے لیے حضور نے آپ کو خاص کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ ثم انتی تبکینا، تو پھر بھی آپ رو رہی ہیں، پھر بھی آپ آنسو بہا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سألتھا، پس جب سرکار علیہ السلام اس مجلس سے تشریف لے گئے، یعنی جب یہ مجلس ختم ہوئی تو تشریف لے گئے، سألتھا، میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر سوال کیا، ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا تھا آپ سے حضور علیہ السلام نے، کیا فرمایا تھا؟ قالت، آپ فرماتی ہیں، ما کنت لافشی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرہ، میں نہیں ہوں بتانے والی، راز افشا کرنے والی، میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتانے والی میں نہیں ہوں، یعنی اب راز ہے تو راز ہی رہے گا، راز بتانے والی میں نہیں ہوں۔ پس جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، آپ نے پردہ فرمایا، فقلت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، میں نے کہا، عزمت علیک بما لی علیک من الحق، فرماتی ہیں کہ عزمت، میں آپ کو قسم دیتی ہوں، عزمت یہاں اقسمت کے معنی میں ہے، مرقات المفاتیح کے اندر یہ موجود ہے، میں آپ کو قسم دیتی ہوں، علیکی بما لی علیکی، اس کی لی جو مجھ پر ہے، علیکی میرا تم پر حق ہے، من الحق کی حق میں سے، یعنی محبت کا، رشتہ داری کا، نسب وغیرہ کا جو بھی یہ آپس میں رشتہ بنتا ہے، تو اس کا میں آپ کو حق دیتی ہوں، قسم دیتی ہوں۔ فرمایا لما حدثتنی ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی وہ جو بات سرکار نے آپ سے بات فرمائی تھی وہ مجھے بتاؤ، میں تجھ کو قسم دیتی ہوں، اپنے حق کا آپ کو وعدہ دیتی ہوں۔ بہرحال اس طرح کی جب گفتگو ہوئی، فقالت اما، بہرحال الان فنعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں اب میں بتاتی ہوں، اب جو وقت آیا ہے اب میں بتاتی ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر یاد رکھیے اما بھی ہوتا ہے، اما بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اما پڑھیں گے، کیوں کہ اما اس وقت پڑھتے ہیں جب اس کے بعد فا آ جائے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، الان فنعم، تو یہاں پر فا آ گئی ہے تو یہاں پر اما پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے والی بھی عبارت میں اما ہے، تو کیوں کہ آگے جا کے فاخبرنی فا آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب راز بتانا، مطلب جس طرح یہاں پہلے راز نہیں بتایا اب بتایا، کیوں؟ تو اس کی بھی حاشیے میں جو بات لکھی اس کا خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب راز بتانے کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، خدشہ نہ ہو نقصان وغیرہ کا، تو پھر بتانے کے لیے مطلب اجازت مل سکتی ہے، مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی وجہ تھی
کہ جو کوئی حکمت وغیرہ تھی تو اب وہ مطلب پوری ہو چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی۔ بہرحال آگے دیکھیے، اما حین سارانی، اب دو وجہ تھی نا پیچھے، ایک دفعہ مسکرائی تھیں ایک دفعہ روئی تھیں، تو یہاں پر دونوں کی علت بیان کریں گے۔ اما فرماتے ہیں حین سارانی فی المرۃ الاولی، فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب سرکار نے مجھ سے سرگوشی فرمائی، فاخبرنی، سرکار نے مجھے خبر دی کہ ان جبریلا، کہ جبریل امین علیہ السلام کان یعارضہ، وہ معارضہ کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، یعنی سرکار علیہ السلام سے حضرت جبریل امین ہر سال القرآن فی کل سنۃ مرۃ او مرتین، یعنی ہر سال میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین معارضہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر او آیا ہے، یہاں شک راوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی راوی جو روایت بیان کرنے والا ہے ان کو شک تھا کہ روایت کے الفاظ مرتن یہ تھا یا مرتین، یعنی سال میں ایک مرتبہ فرمایا تھا یا دو مرتبہ فرمایا تھا، تو یہ شک تھا، تو اس لیے یہاں پر او آیا۔ تو بہرحال زیادہ مشہور یہ ایک کا یہ کہ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، لیکن وَأَنَّهُ آرَزَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، اور اس سال جبریل امین نے دو مرتبہ دور فرمایا ہے۔ وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، اور بے شک میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ جو وصال کا وقت ہے یہ قریب آ چکا ہے، یعنی بس وصال کا وقت اب قریب آ چکا ہے، اس سے میں یہی اندازہ لگا رہا ہوں۔ فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اب سرکار وصیت فرما رہے ہیں کہ پس تو اللہ سے ڈرتی رہنا، وَاصْبِرِي، اور صبر اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اصبر امر ہوگا نا، واحد مذکر حاضر کر، اصبر تو آگے واحد مؤنث کے لیے امر حاضر، اصبری، ٹھیک ہے، اسی طرح پیچھے والا سیگا اتق اللہ۔ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، پس بے شک میں تیرے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ فَبَكَيْتُ بُكَاءِ الَّذِي رَأَيْتِ، کہتے ہیں پس اب اس کی وجہ بتا رہی ہیں، فَبَكَيْتُ، پس میں روئی، بُكَاء جو میرا رونا تھا، الَّذِي رَأَيْتِ، پس یہ میرا رونا تھا جو آپ نے دیکھا۔ آگے فرماتی ہیں فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي، اب جب روئی تھی تو اب خوش بھی کرنا تھا، تو فرماتے ہیں جب سرکار نے دیکھا میری بے صبری کو، میری آہوزاری کو، میرے اس غم کو دیکھا، سارنی الثانیہ، پھر سرکار نے مجھ سے سرگوشی فرمائی دوسری مرتبہ، پھر کیا خوشخبری سنائی، فرمایا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں، اما ترضین، کیا تو راضی نہیں اس بات پر کہ تو مومنین کی عورتوں کی سردار ہے، یا فرمایا یہ بھی شک راوی ہے، سیدۃ نساء هذه الامہ، اس امت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہے۔ تو جب یہ خوشخبری سنی، فضحکت، فرماتے ہیں کہ میں مسکرا پڑی، میں ہنس پڑی، دہی کی الذی رأیت، یعنی جو آپ نے میرا وہاں پر ہنسی دیکھی تو یہ میری وجہ تھی، ٹھیک ہے، فضحکت، پس میں مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ وہذا لفظ مسلم، فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں، مطلب روایتیں دونوں کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ پوری جو روایت ہے یہ امام مسلم نے جو نقل کی ہے نا وہ الفاظ ہیں۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ انس، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ دلچسپ واقعہ ہے۔ قال اتا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانا العب مع الغلمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ پر تشریف لائے، میرے پاس تشریف لائے، کس حال میں، فرماتے ہیں اس حال میں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فسلم علینا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کیسے اخلاق تھے، ہیں بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، تو سرکار نے ہم کو سلام کیا۔ فبعثنی فی حاجۃ، تو ہم کھیل رہے تھے، سلام کیا تو سرکار نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ فابطأت، پس میں نے دیر لگا دی، مطلب میں جو گھر میں میرے جانے کا وقت ہوتا تھا تو میں اس سے مطلب لیٹ ہو گیا، علی امی، یعنی اپنی والدہ کے پاس پہنچنے میں جو میرا وقت ہوتا تھا تو اس سے میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ فلما جئت، پس جب میں آیا، اب ان کی والدہ کا نام جو روایتوں کے اندر آتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، تو ان کے پاس جانے میں تاخیر ہوگی۔ فلما جئت، پس جب میں گیا تو کہتے ہیں جب میں آیا تو قالت ما حبسک، والدہ نے کہا ما حبسک، تجھے کس چیز نے روکا، یعنی دیر جو ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے۔ فقلت، میں نے کہا بعثنی، مجھ کو بھیجا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لحاجۃ، کسی کام کے لیے۔ قالت ما حاجتہ، والدہ نے پوچھا کیا حاجت تھی، کس کام کے لیے گئے تھے۔ قلت،
آگے سے عرض کرتے ہیں والدہ صاحبہ سے کہ انہا سر، یہ جو بات ہے یہ راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، تو آپ رہنے دیجیے۔ قالت، والدہ بھی کیسی باکمال تھی، فرمایا لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اے میرے بیٹے تو ہرگز سرکار کے راز کو کسی کو مت بتانا، کسی کے آگے اس کی خبر نہ دینا، کسی کو نہ بتانا۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی ذات کی قسم، لو حدثت به احدا، اگر اس بات کی میں کسی کو خبر دیتا، اس راز کو کسی کو بتانا ہوتا تو لحدثتک به یا ثابت، یعنی اے ثابت میں یہ بات تجھے ضرور بتاتا، تجھ کو بتاتا، ٹھیک ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، وروا البخاری، اور امام بخاری نے روایت کیا، بعتہ، اس کے بعد حصے کو مختصر انداز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو راز کی بات ہے نا، تو فرماتے ہیں اگر علم کی بات ہوتی تو وہ صحابہ کبھی چھپاتے نہیں تھے، یعنی جو چیز شریعت کی ہوتی یا اس طرح کی ہوتی تو وہ تو بتا دیتے تھے موقع کی مناسبت سے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے حاشیے میں بات بیان فرمائی نا ابن حجر کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تھی یہ سرکار کی ازواج کے متعلق خاص تھی، یعنی کوئی خاص بات تھی ازواج کے متعلق، تو اس لیے یہاں پر یہ مطلب انہوں نے آگے بتایا نہیں، نہ والدہ کو بتایا نہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ازواج کے متعلق بات تھی۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق جو بابو حفظ السر تھا وہ الحمدللہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھوٹے راز ہوں یا بڑے راز ہوں، جیسے بھی راز کی باتیں ہوں تو ان کو راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔